انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، بھارت میں قیامت ٹوٹ پڑی۔ کشمیر میں آر ایس ایس کا ہیڈ کوارٹر زوردار دھماکوں سے لرز اٹھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کی صدائیں سامنے آ گئیں۔ آر ایس ایس کا کمانڈر مجاہدین نے ملیا میٹ کر دیا۔ بابری مسجد کو شہید کرنے والا ہندو مارا گیا۔ پورے بھارت پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، کشمیر میں آر ایس ایس کا ہیڈ کوارٹر زوردار دھماکوں سے تباہ و برباد ہو گیا۔ بابری مسجد کو شہید کرنے والا ہندو مارا گیا۔ تفصیلات کے مطابق مجاہدین کی طرف سے ایسا حملہ ہوا ہے جس سے پورے بھارت پر لرزہ طاری ہو گیا ہے۔ سری نگر مقبوضہ کشمیر میں کشمیری مجاہدین نے قابض بھارتی فوج کی دھجیاں اڑا دیں، ان کے خلاف اپنے حملے تیز کر دیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں قائم آر ایس ایس کا ہیڈ کوارٹر ملیا میٹ کر دیا۔ جنوبی کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں بھارتی پولیس کے درجنوں اہلکاروں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا، جبکہ سری نگر میں بھارت کی سی آر پی ایف کی کشتی پارٹی پر دستی بم سے حملہ کیا گیا۔ حملے کی ذمہ داری لبریشن فرنٹ نے قبول کرتے ہوئے اس میں کئی فوجی اہلکاروں کے ہلاک و زخمی کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیری مجاہدین نے قابض بھارتی فوج پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ وادی کے طول و عرض میں ہندوؤں کی شامت آ گئی۔ مودی سرکار کی طرف سے جو ہندوؤں نے وہاں پر بستیاں اور آبادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے بعد اب وقت آن پہنچا ہے کہ تابڑ توڑ حملے کر کے ان کو ان کی اوقات یاد دلائی جائے۔ وادی کے طول و عرض میں قابض فوج پر حملوں کی اطلاعات موجود ہیں اور آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر پر بڑے حملے کیے جا رہے ہیں۔ پولیس کے ایک افسر نے سری نگر میں صحافیوں کو بتایا ہے کہ ضلع اسلام آباد کے علاقے ہسی پورہ میں نامعلوم مسلح افراد نے ہیڈ کانسٹیبل علی محمد پر فائرنگ کی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی پولیس اہلکار کو گورنمنٹ میڈیکل کالج اسلام آباد منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ دریاسنا سری نگر کے علاقے مہاراج بازار میں بھارتی پیرا ملٹری سینٹرل ریزرو پولیس افسر کی ایک گشتی پارٹی پر دستی بم سے حملہ کیا گیا۔ بھارتی فورسز نے حملے کے فوری بعد علاقے کو محاصرے میں لے کر حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی اور درجنوں ہندوؤں کی قتل عام شروع ہو گیا۔ مجاہدین نے حملے تیز کر دیے اور حملے کی ذمہ داری دی لبریٹرز فرنٹ نے قبول کی ہے۔ دی لبریٹرز فرنٹ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ حملے میں کئی فوجی اہلکار ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان نے کہا ہے کہ بھارتی فوج پر آئندہ دنوں میں مزید حملے کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں دی لبریٹرز فرنٹ کا ایک خصوصی اجلاس آپریشنل کمانڈر عبداللہ آکاشا کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں مقبوضہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ بھارتی فوج تنصیبات پر حملے تیز کرنے کا بڑا فیصلہ کیا گیا۔ دوسری جانب کشمیر میں عسکریت پسندوں کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ایسا محاذ کھولا گیا ہے جس میں پورے بھارت پر لرزہ طاری ہو گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے سرچ آپریشن کے دوران سری نگر کے علاقے سے 6 ہینڈ گرنیڈز ملے ہیں۔ بھارتی فورسز جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ بومنا کے علاقے سے ملنے والے ہینڈ گرنیڈز چینی ساختہ ہیں۔ یہ گرنیڈز قومی شاہراہ کے پاس سے ملے تھے جنہیں رعایت میں چھپایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہینڈ گرنیڈ ملنے پر علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے
اور یہ گرنیڈ پھینکے گئے ہیں RSS کے کمانڈرز اور RSS کے ہیڈ کوارٹر پر سرچ آپریشن کا دائرہ مزید وسیع کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب چینی ساختہ ہینڈ گرنیڈ ملنے پر بھارتی سیکیورٹی حکام نے سر پکڑ لیے۔ اس کے علاوہ ہینڈ گرنیڈ برآمد ہونے کے بعد سیکیورٹی حکام نے اجلاس بلا لیا۔ اس کے علاوہ اس بات پر غور و خوض کیا گیا کہ چینی ساختہ ہینڈ گرنیڈ جموں کشمیر میں کیسے پہنچ گئے۔ کیا چین اب کشمیری مجاہدین کی مدد کر رہا ہے؟ یہ ہینڈ گرنیڈ کیسے پہنچے؟ اس پر تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی حکام نے کشمیر میں عسکریت پسندوں کی کارروائیوں کا ریکارڈ نکالنے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ماضی میں کبھی اسلحہ استعمال ہوا ہے یا نہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مسالم کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ بھارتی فوج جب چاہے کشمیر پر تشدد کرتی ہے، گھروں پر چھاپے مارتی ہے، خواتین کی عزتوں کو پامال کرتی ہے۔ انسانی حقوق کی نام نہاد تنظیمیں کشمیریوں پر بھارتی مظالم دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ بھارتی فوج نے ضلع راجوری میں سرچ آپریشن کے دوران درجنوں مجاہدین کو شہید بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ RSS کے ہیڈ کوارٹر کے اڑانے کے بعد اب پورے بھارت پر لرزہ طاری ہو گیا ہے اور ایسے خطرناک ترین حملے کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ پورے بھارت میں کوہرام برپا ہو گیا ہے۔ مجاہدین کے نعرے گونج اٹھے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے پورے کشمیر میں سنائی دے رہے ہیں اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب خطرناک ترین تابڑ توڑ مزید حملے کیے جائیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ بھارت کو اس کی سزا دی جائے جو بھارت مسلمانوں کا قتل عام پورے بھارت میں کر رہا ہے اور کشمیر پر 70 سالوں سے جو قتل عام، غنڈہ گردی، زنا کر رہا ہے، اب اس کے اختتام کا وقت آن پہنچا ہے اور اب وقت آن پہنچا ہے کہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجائی جائے۔ دوسری جانب گزشتہ 3 دہائیوں میں بھارتی قوم کی طرف سے کشمیر میں مجاہدین سے نمٹنے کی خاطر کئی اقدامات لیے گئے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے اعلیٰ پولیس افسران کی طرف سے خطے میں مجاہدین ختم ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ مسلح جنگجو اب فرار ہیں۔ سیکیورٹی امور کے ماہر راہل بیدی کہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج اور مقامی پولیس نے گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کا ایک مضبوط نیٹ ورک تیار کیا ہے۔ بھارت اب بہتر طریقے سے تیار ہے، پاکستان کی طرف سے آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ بھارتی آرمی چیف منوج مکند نروانے نے رواں ماہ کے آغاز میں عالمی انسداد دہشت گردی کونسل کے زیر اہتمام ایک ویبینار سے خطاب کر